السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا کہ سوال پوچھوں گی آپ سے اور آپ کو صحیح جواب دینے ہوں گے، جس کا کمنٹ پہلے آئے گا وہی ونر ہوگا۔ کل کی ویڈیو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو آگے ہے سوال نمبر 1 ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر توریت لینے گئے؟ نمبر 3، اس پہاڑ سے کتنے عرصے بعد واپس آئے؟ نمبر 4، کتنے لوگ بچڑے کی پوجا کی سزا میں قتل ہوئے؟ نمبر 5، بچڑے کی پوجا کا واقعہ قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ نمبر 6، جس سمندر میں فرعون غرق ہوئے اس کا نام بتا دیجئے۔ نمبر 7، بنی اسرائیل نے جن پیغمبروں کو شہید کیا ان کا نام بتائیں، ان پیغمبروں کا یعنی کہ نام بتانا ہے۔ نمبر 8، بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام نے کون سا پہاڑ ان کے سروں پر مسلط کیا تھا؟ انسانوں کو بندر کی شکل میں کیوں مسخ کیا گیا؟ اور سوال نمبر 10 ہے کہ لڑکے کو ماں کی فرمانبرداری کا کیا صلہ ملا؟ جناب جواب آپ کو دینے ہوں گے، تو آپ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جواب دینے کا طریقہ اور ساری صورتحال میں بتا چکی ہوں۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، آیت کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو آگے ہم کل ذکر ہو رہا تھا آیت نمبر 148 کا، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر ان کو قتل کر دیتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اور بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی در پہ تھے۔ ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور کبھی زہر دیا اور کبھی جادو کیا، کہیں اذیتیں اور طرح طرح کے فریب قتل کرنے کے ارادے سے کیے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جادو بھی برحق ہے۔ تو آگے یہود نے استغاثہ یعنی کہ کھلم کھلا کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ان کے دلوں تک پہنچنے کی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں۔ قلوب یعنی کہ دل اللہ تعالیٰ نے فطرت پر بنائے ہیں، ان میں قبول حق کی لیاقت بھی رکھی ہے، اس لیے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں یا ٹھیک۔ تو بچوں اگر ٹھیک لگتا ہے تو ہم سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، اور اگر غلط لگتا ہے تو ہم سب سے چھپانے کی کوشش میں کئی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ کیوں بچوں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم سے کچھ غلط ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے شیئر کرنا چاہیے، اگر وہ ڈانٹ بھی دیں گے تو ہمیں سمجھا بھی لیں گے، اور پھر تھوڑی سی ڈانٹ کے بعد ہم اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ والدین تو بھول جاتے ہیں ہماری غلطیوں کو، مگر دوست اور دوسرے لوگ نہیں بھولتے۔ تو کس بچے نے وعدہ کیا ہے اپنے دل سے کہ ہم ساری باتیں اپنے والدین سے شیئر کریں گے؟ اور پیارے والدین سے بھی گزارش ہے کہ بچوں سے دوستی کریں، ان کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالیں۔ لو جی، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مجھے دیجیے اجازت، اور آپ ڈھونڈیے سوالوں کے جواب اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔